کیا جنوں کی شان بیان کریں۔ ان پڑھانے والوں کی عظمتیں تو میں بیان نہیں کر سکتا، البتہ پڑھنے والوں کے بارے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس گھر میں برکت نہ ہو، قرآن والے کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلا، خدا کی قسم اللہ اتنا دے گا کہ 7 گشتوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے کے ہاتھ کی برکت ہے تو پھر پڑھانے والے کے قدر کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ نصیبوں والے ہیں جو آپ کی اس بستی میں ہر گھر میں کم سے کم ایک علم والا موجود ہے۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، جن گھروں کے اندر ایک بھی علم والا ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ حویلیاں کبھی گمراہ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ سچی بات ہے، اور ضروری ہے کہ ہر گھر میں کم سے کم ایک قرآن کا پودا ضرور ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں جیسی ہوائیں چل رہی ہیں، آدمی اگر زیادہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تب بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر انجینئر ان سے باتیں کرو تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا کسی چیز کو، میں بس اتنا مانتا ہوں کہ اللہ کو مانو، رسول اللہ کو مانو۔ یہ ذہن ہو گئے۔ اچھا ہم باہر سے بچے گھر میں آئے تو پیروں نے لوٹ لیا۔ ہاں کچھ پیر بھی گمراہ کرنے پہ لگے۔ میں صرف ایک بات کہہ کے جاؤں گا، اگر تمہارے گھر کے اندر ایک بھی حافظ ہوگا نا، ایک بھی عالم ہوگا، انشاءاللہ وہ اپنے پریوار کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ جب بھی بیٹھتا دیکھے گا صرف یہی سبق پڑھائے گا، اٹھتے بیٹھتے کسی کی نہ مانو، کم سے کم صرف یہ خیال رکھو جو سبق میرے مرشد تھا، جو شریعہ نے دیا تھا، اور یہ پیغام تھا ان کا کہ حضور کے بارے میں جب بھی بات کہی جائے نا تو صرف یہی عقیدہ رکھنا کہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ اللہ اس بستی کو سلامت رکھے اور ان تمام علماء اکرام کی عمر میں بھی برابر عطا فرمائے۔ ان میں اکثر میرے بڑے ہیں، کچھ میری عمر کے ہیں، کچھ مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن سب کے سب لائق تعظیم ہیں اور سب عزت و عظمت میں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی عظیم الشان محفل 3 ملٹوں میں سجائی، ان کے ساتھ ان کے رفقا، ان کے دوست، ان کے احباب کھڑے ہوئے جنہوں نے کاندھے سے کاندھا لگا کر کے اتنا بڑا انتظام کر ڈالا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان جانے والوں کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ ان ماں باپ کی عمروں میں بھی بنا برکت عطا فرما۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ بہت پہلے ڈاکٹر میں نے یہ کچھ مصرے سنے تھے منور رانا کے، اور آج تک مجھے یاد ہے۔ منور رانا نے ایک بات کہی تھی کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ماں، لفظ ماں اتنا میٹھا ہے، اگر یہ منہ میں آتا ہے نا تو اس کی مٹھاس دل تک محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں سے مجھے گفتگو کرنی ہے، علماء اکرام کی صرف دعائیں، میں انہیں سمجھانے نہیں بس آپ سے بات کرنے آیا ہے، لیکن یقین جانتا ماں آج ہمارے بیچ ہے، باپ ہمارے درمیان ہے، تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم نہیں جانتے اپنا مزاج ہے، نوجوان ہماری سوسائٹی کس ڈگر پہ چل رہی ہے یہ سب کو پتا ہے۔ اگر میں بھی کہہ دوں ماں باپ سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں تو یقیناً سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں ہم کہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں سچے اٹھانے کے جوتے۔ لفظ محبت کو ہم نے ایک حلوہ سمجھ لیا، کوئی بھی کسی کے ساتھ چپکا دیتا ہے، جو بھی چاہتا ہے کہتا ہے جی مجھے محبت ہے ماں سے۔ اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ اکثر جوان ماں باپ کو بڑھیا سمجھ سے ڈانٹ دیا کرتے ہیں، خدا کے واسطے آپ کی عزت کیا کرتے، باپ کی قدر کیا کرتے۔ میں بہت دور لے کر کے نہیں جاؤں گا، تمہارے بیچ میں جو سب سے زیادہ عمر دراز تمہیں لگتا ہو، جو تمہیں لگتا ہو اس کی عمر 110 سال ہے، کبھی اس سے پوچھنا کیا تمہیں آج بھی ماں کیا کرتی ہے؟ اس سے صرف اتنا سوال کرنا آج بھی تمہیں ماں کیا کرتی ہے؟
اگر 110 سال کے بوڑھے کے سامنے بھی ماں باپ کا تذکرہ کرو گے نا تو وہ 110 سال کا بوڑھا بھی ہو گیا، اس کی آنکھ بھی جایا کرتی ہے۔ چچا 110 سال عمر ہو گئی، ماں کو انتقال کی ہوئے 50 سال بیت گئے، آج بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، آج بھی پلٹ کے پیچھے دیکھے نا اور ماں کے بارے میں سوچے تو ایسا لگتا ہے آج بھی دروازے پہ کھڑے ہو کے ماں انتظار کر رہی ہے، آج بھی ماں ہمارا راستہ دیکھ رہی ہے۔ خدا کی قسم نوجوانوں، دنیا کی ہر چیز کو بازار سے خریدا جا سکتا ہے لیکن ماں کی ممتا کو کسی بازار سے خریدا نہیں جا سکتا، ماں کی ممتا کو کسی بازار سے نہیں خریدا جا سکتا۔ اور یاد رکھ جوان، آج ماں ہے تو عزت کر، ماں ہے تو قدر کر۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہتا چربی کھانے سے ہوا، کوئی کہتا تیل ایسے چل رہے ہیں، کوئی کہتا گوشت کا استعمال زیادہ تھا، کولیسٹرول بڑھا ان کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ میں کہتا ہوں نادان، ماں باپ کو زیادہ تر ہارٹ اٹیک کولیسٹرول کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اولاد کے تانوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ ماں باپ کو ہارٹ اٹیک اولاد کی زبان لڑانے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، کبھی دیکھ تو صحیح ماں باپ کی زندگی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم سوچ کر بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم ماں باپ کے وہ احسانات سمجھیں جو ماں باپ نے ہمارے اوپر کیے ہیں، جو ماں باپ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، کبھی ہم چاہ کر بھی انہیں نہیں جان پاتے۔ شاید ماں باپ کی عزت کرنا، قدر کرنا تم نہیں جانتے۔ ماں سب سے زیادہ مظلوم ذات کا نام ہے، سب سے زیادہ مظلوم ذات کا نام ماں ہے۔ آپ کہیں گے مولوی بڑا عجیب ہے، اس نے سب سے زیادہ مظلوم ماں کو کہا۔ سنیں، اللہ اکبر، ماں ایک عورت ہی تو ہے، عورت ہے نا ماں، سر نہ ہلائیے، پڑھے لکھوں کی بستی ہے، بات سمجھ میں آئے تو بولیے ورنہ میں بار بار ریپیٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ ماں ایک عورت ہے نا، پھر بولیں ماں ایک عورت ہے نا، ایک عورت ہے ماں، مگر دیکھو کہاں کہاں ظلم ہوا۔ جب یہ پیدا ہوئی تو خاندان والوں اچھے دیکھ کرتے، کہا گیا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے منہ میٹھا کرا، تو دادی کہنے لگی پوتا ہوتا تو میٹھا تقسیم کرتے، پوتی آئی ہے کیا منہ میٹھا کرانا، بیٹی پہ پیدا ہوتی شروع کیا گیا۔ جب بچی نے ہوش سنبھالا اور اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا، اس کے بعد جب باپ پردیس سے آیا، گھر میں بیٹا بھی تھا بیٹی بھی تھی، اللہ اکبر، کوئی سامان لے کر کے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو سب سے پہلے باپ کی آواز سن کر کے بیٹی دوڑ کر کے آئی، لیکن باپ نے بیٹی کو نگاہ تو ڈالی، نظر انداز کیا، نگاہ ڈھونڈ رہی تھی میری جائیداد کا وارث کہاں ہے، جس سے میری نسل چلے گی وہ کہاں ہے۔ بچی بھی دوڑ کے آئی۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب باپ کے آنے کی خبر ہوتی ہے تو بیٹیاں دوڑ کے آتی ہیں، بیٹا باپ کے آنے کا اپنے پاس تک انتظار کیا کرتا ہے۔ میں کسی بیٹے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کیا کیا بیٹی کے ساتھ، جیسے کہ بیٹی نے آواز سنی دوڑ کر کے ہمارے پاس آئی، ہم بچی کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک گئے جہاں بیٹا بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، ہونا تو کیا چاہیے تھا، ہونا تو یہ تھا کہ جب بیٹی دوڑ کر کے آئی تھی تو باپ کو پہلے بیٹی کو اٹھا کے سینے سے لگانا چاہیے تھا، اس کے بعد اندر جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے بیٹی کی انگلی پکڑی، وہاں لے کر کے گئے جہاں بیٹا بیٹھا تھا۔ ہم جو کھانے کا سامان لائے تھے ہم نے بیٹی کی گود میں ڈال دیا اور بچی سے کہنے لگے جا بیٹی مجھے پانی بھر کے لا کے دے۔ تجھے کیا لگتا ہے اس 8 سال کی بچی کو پتہ نہ چلا؟ خدا کی قسم، بیٹی کو خدا نے وہ ہنر بخشا ہے کہ یہ پہلی نظر میں اپنی طرف دیکھنے والے کی نظر پہچان لیا کرتی ہے۔ عمر 8 سال بھی ہوتی ہے تو یہ پہچان کے بتا دے گی کہ یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس نظریے سے دیکھ رہا ہے۔ خدا نے یہ ہنر بچیوں کو دیا ہے۔ جب تم نے بچی کو سائڈ کیا، بیٹے کو سینے سے لگایا، تب بیٹی کو پتا چل گیا تھا کہ باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن اس وقت باپ اندر بیٹی نے تیرے دربان پکڑ کر کے تجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کیا میں تیری اولاد نہیں ہوں، کیا میں تیری بیٹی نہیں ہوں۔ جہاں خدا نے عورت کو عورت بنایا ہے وہاں اسے صبر اور ہمت کا مادہ بھی عطا کیا ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی لیکن اس نے تمہارا قربان نہیں پکڑا۔ اور آگے بڑھ کر کے دیکھیے، جب تم پردے سے آیا کرتے ہو تو لا کر کے چیز بیٹوں کی گود میں ڈالا کرتے ہو۔ وہ خدا کے راستے اگر تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو میرے نبی کا کردار دیکھو۔ حضرت خدیجہ کبریٰ فرماتی ہے کہ میرے حضور جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے جیسے دروازے پر آتے تھے فرماتے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ فاطمہ بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی تھی
کی عمر شریف تقریباً 5 یا 6 برس تھی. حضرت عائشہ سے حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں آقا دروازے پر آتے, آنے کے بعد سلام فرماتے, جیسے آقا سلام کہتے اس کے بعد میں آقا کے سلام کا جواب دیتی. جواب دینے کے بعد میں کچھ دیر چپ رہتی. حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں کہ آقا دروازے پہ کھڑے رہتے, اس کے بعد میں آواز دیتی تھی اے فاطمہ, وہ کہتی تھی جی امی, کا دیکھو دروازے پہ بابا آئے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہیں کہ خاتون جنت کا مصطفیٰ سے پیار اس درجہ تھا, آپ دیکھو تو حیرت کرو گے, اور حضور کو بیٹی سے پیار اس درجہ تھا. حضرت خدیجہ کبریٰ کہتی ہے کہ مصطفیٰ دروازے پہ کھڑے رہتے, میں سجدہ سے کہتی فاطمہ دروازے پہ بابا آئے ہوئے ہیں. اب حضرت فاطمہ توڑ کر کے جاتی, پھر دروازہ کھولتی, باپ کو سلام کرتی, انگلی پکڑتی, تب آقا اندر تشریف لے کر کے آتے. خدیجہ کبریٰ کہتی ہے مجھے یاد نہیں ہے کبھی مصطفیٰ دروازے پہ آئے ہیں اور فاطمہ کے دروازے سے آنے سے پہلے آقا اکیلے اندر آ گئے ہو, کبھی مصطفیٰ فاطمہ کے بغیر اندر نہیں آئے ہیں. اور مجھے بتا تو سکی اگر نبی بیٹی کے بغیر دروازے کے اندر نہیں آتا ہے تو تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ساری چیز لا کر کے بیٹے کی گود میں لگا ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے وہ قدم نہیں چھوڑیں گے, آلہ قدم نہیں چھوڑیں گے, مصطفیٰ قدم نہیں چھوڑیں گے. اگر جنت میں جانا چاہتا ہے انصاف یہ کر, آقا فرماتے ہیں جب باہر سے آیا کرو تو چیز لاؤ, میں نے بیٹے کو کھلایا کرو, اس کو ہاتھ لا کر کے اپنے بیٹوں کو کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. کردار دیکھو اپنے. ہم نے بیٹیاں جب چھوٹی تھی ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا, نا انصافی کی, لیکن بیٹی نے صبر کیا. سمجھ رہے میری بات؟ پھر سر ہلائیں گے آپ لوگ, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ رہے تو سارے کہتے ہیں رسول اللہ. سنیں, بیٹی نے شعور منزل پہ قدم رکھا, پاپا نے احساس کیا. اس کے بعد دھیرے دھیرے بیٹی جوان ہونے لگی. میں بتا رہا ہوں اس ماں پہ کہاں کہاں ظلم ہوا. سننا, بیٹی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا, باپ بیٹی کو دیکھ کے سوچنے لگا, باپ بیٹی کو دیکھ کے سوچنے لگا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, باپ کا اترا ہوا چہرہ بیٹی نے دیکھا, کہنے لگی ابا بڑے اداس نظر آ رہے ہیں, غرض کچھ نہیں بیٹی, اب تیری عمر شادی کی ہو چلی جائے, تیرے نکاح کی فکر کھائے جاتی ہے. اللہ کو بات بیٹی کے سامنے کہی گئی ہوئی تو بیٹی کے دل کو جھٹکا لگا ہے, یا اللہ میں بیٹی ہو گئی, جیسی جوان ہوئی باپ کے لیے مصیبت بن گئی. اللہ اکبر. اور سننا میری بات, بڑی پیاری بات مبارک حسین مبارک نے کہی تھی, ہاتھ مزدور کی بیٹی کا بھی نہ ہو جائے. میری بات یاد رکھنا, اگر آپ کو فکر ہو رہی ہے نا بیٹی کی جوانی دیکھ دیکھ کے, اس کی ذمہ دار بیٹی نہیں بلکہ اس کی ذمہ دار آج کے وہ کتے ہیں جو جہیز کے نام پر قریب کی کھال اٹھا رہے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. جہیز کے نام پر قریب کی چمڑی گھیرنے والے ہیں. چاہیے اس سماج میں پڑھتی ہوئی رسمیں غریبوں کو آنے نہیں ہے. فرمایا گیا کہ نکاح کو آسان کرو, ہم نے کتنا مشکل کر دیا. اور سارے لڑکوں کے بیٹیاں سنبھالو, کیوں؟ RSS کی اسکیم ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کو بہکا کے لاؤ. میں کہتا ہوں سن کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرا, بلکہ سچ یہ ہے کہ دل کے بھگونے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چلا. بے شک, سبحان اللہ. کسی کی ہمت کی ہماری بیٹی کو دیکھ لیتا, اوقات ہے کسی کی ہماری بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی ہاتھ تھام لے. ہم خدا کی قسم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے ہمیں عزت سے یہ جینا سکھایا ہے, اور عزت سے یہ اسی نبی نے ہمیں مرنا سکھایا. لٹو کے سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں ملتا وہی لکھ رہے, جسے کچھ نہیں آتا وہ بھی لکھ رہے. ہاں, جس سے اپنے گھر نہیں چلتے وہ سوشل میڈیا پہ دیش چلانے کی بات ہے. مزاج ہوگی لوگوں کے, سب نے کہا نہیں وہ الرٹ کرو, اسے الرٹ کرو, اس کو پکڑو, اس کو روکو, اسے ڈانٹو. مجھے بتا تو سکی تھی کہ بیٹیاں
गई गैर मुस्लिम के दरवाजों तक, इसलिए गई कि जब इनका कोई हाथ थामने वाला ना था, उम्रें गुजरने लगी तो इनको भी जिंदगी कहीं गुजारनी थी। बाप के दरवाजे पे तो जिंदगी गुजर नहीं सकती थी। भाई भी इतने गैरत वाले कहाँ रह गए हैं कि जो अपने बच्चों के सामने अपनी बहनों को दो वक्त की रोटियां दे सके। कि समाज हमारा किस तरह पे गिरता जा रहा है, माशरा कहाँ तक जलील होता जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर बेटियों के साथ हमने ये सितम न किए होते, निकाह मुश्किल न किए होते, तो फिर कोई बेटी किसी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे न गई होती। तुमने कैसे मजबूर किया, तुम्हें बताऊं प्यारे, न्याय ना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। इसकी परवाह नहीं गई, किसे बात कड़वी लगेगी, किसे सच्ची लगेगी। बस सुने मेरे प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद तो उतर जाए मेरे दिल में मेरी बात। कितना मुश्किल हमने समाज को किया है, किस वजह से हमने बेटियों को करने पे मजबूर किया। आज सगाई की रस्में आप देखिए, खैर मुस्लिमों से मिलती जुलती सगाई की रस्में है। आज बच्ची को देखा जाता है, गाड़ियां भर भर के लेके जा रहे हो, तेरे बाप ने कमा के रख दिया है, तो चेहरा देखने के लिए 20-20 लोग जा रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आती है। गरीब बाप बेटी की मुंह दिखाई के लिए 10,000 रुपए कर्जा लेकर के लोगों को बेटियां दिखवाता है। मुझे बता तो सकी, जिसके घर का चावल खाने के लिए तेल न था, उसने 10 लोगों के खाने का इंतजाम कहां से किया होगा। जिसके अपने घर के अंदर अपने घर के चाय का इंतजाम न था, वो तेरे 10 लोगों के लिए खाने का इंतजाम कैसे करके लाता है। वो यार घर से उठाया करते हैं गरीब, तब जाके बेटियों के चेहरे दिखाए जाते हैं। और उतरे हुए हो, नमक के पानी पी करके जा रहे हो, नाक तक खाते हो, उसके बाद कहते हो अब बेटी दिखाई जाए। ये बेटी है कोई लाल किला नहीं है, ये बेटी है ताजमहल नहीं है, जिसे सोचा के देखे खुदा का कसम, ये बेटी है और बेगैरत को भी दिखाई जाएगी। ये सिर्फ उसको दिखाई जाएगी जिसकी नजर में भी गैरत होगी, और उसकी नजर में भी गैरत रखी गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वज़ीरत वालिदैन। तवज्जो है, सुने मेरी बात। कुछ दिन पहले हमें एक खबर शाये हुई थी, एक खबर शाये हुई थी, एक बच्ची ने फांसी लगा के मरने की कोशिश की। बस मैं समझाना चाहता हूँ, इसकी परवाह नहीं है कल कोई क्या कहे, अम्माद क्या कह गया था, नहीं परवाह इसकी है। काश क़यामत में मुस्तफा ये कहते हैं कि जिस काम से गया था तू वो काम करके आया। हाँ सुने मेरी बात। वो अखबार में खबर शाये हुई, तो उसने लिखा था एक बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो ऐसी खबरें सब पढ़ते हैं मेरी बड़ी। नीचे उसमें क्या लिखा था सुने बताऊं। उसमें नीचे लिखा था कि बच्ची ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसमें नीचे लिखा था कि जो लोग उस लड़की को देखने के लिए आए थे, उसने उनके जवाब की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की। सितम कहाँ करते हैं बताऊं, सोच भी नहीं पाते। आप किसी की बेटी को देखने के लिए पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम से जुड़े लोग हैं, और ये मिंबर शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह ये तो वो हैं जो मिट्टी के ढेले को हीरा बना देते हैं। बस मेरी बात सुनने, जब कोई एग्जाम का दिन आता है ना, तारीख आती है इम्तिहान की, तो हमने भी इम्तिहान किए हैं, तो जब पेपर हाथ में आता था ना तो दिल धड़कता था, पता नहीं क्या क्या सवाल हुआ है। तो रात भर नींद नहीं आती कि कल पता नहीं सवाल कैसे कैसे आएगा। एक एग्जाम था, इसको एक बार फेल हो गए फिर दे दो, 2 बार फेल हो गए फिर दे दो, 3 बार फेल हो गए, जिंदगी भर एग्जाम देते हो, कोई जिंदगी में फर्क पड़ने वाला नहीं है, फिर फेल हो फिर एग्जाम दो। मगर सुनिए, जब किसी बच्ची को देखने की खबर आती है ना कि फलां की बेटी को लोग देखने के लिए आ गए, जैसे खबर होती है ना, बेटी का दिल धड़कना शुरू हो जाता है, उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है। या अल्लाह खैर करना, मेरी इज्जत रखना, या अल्लाह मेरी इज्जत रखना। 8 दिन पहले से चर्चे होते, 8 दिन बाद कई गाड़ियां लेके फिर बेटी को बुलाया जाता, लाओ बेटी, फिर बेटी को देखा जाता। सब कुछ अगर ठीक हो ना तो अभी हाँ नहीं कहते, पूछते बताओ शादी में कैश दोगे या कि 10 लाख की गाड़ी दोगे। गरीब बाप अगर गर्दन झुका देता है तो वो समझ जाते ये देने वाला नहीं। गरीब का क्या जवाब होता है, यही तो जवाब होता है साथ बेटी बेटी, इसके अलावा कुछ नहीं है, मेरी सारी दौलत बेटी है। तो फिर अब ये फैसला करते, ठीक है हम घर जा रहे हैं, 3 दिन के बाद जवाब देंगे। देख के चले गए, लेकिन बेटी के दिल की धड़कनें बंद नहीं हुई अभी। अब उसे क्या डर है, हाँ कहेंगे ना कहेंगे, हाँ कहेंगे। 3 दिन तक बच्ची नहीं सोई,
3 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ تمہاری بیٹی ہمیں پسند نہیں ہے. کیا ہوا؟ کوئی کہتا قد کم ہے, کوئی کہتا آنکھیں چھوٹی ہیں, کوئی کہتا ناک نیچی رہ گئی. اللہ اکبر. جب یہ آیت بیٹیوں میں نکالے جاتے ہیں, بیٹیاں چہروں پہ تپٹ پہ ڈال کر رو کے کہتی مالک میرا قصور کیا تھا, تو نے قد میرا بنایا, میں نے آج تک کوئی شکوہ نہ کیا. اگر ناک چھوٹی ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ جب بیٹیوں کے دل ٹوٹا کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں صاحب ہمارا پیسہ بھی ہے, گاڑی بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, سکون نہیں ہے. اور ظالم سکون کیسے آئے گا؟ تیری وجہ سے غریب کتنی رات روئی ہے تجھے پتا ہے, جسے تو نے 3 دن کے بعد یہ کہہ کے انکار کیا کہ اس لڑکی کا ہمیں چہرہ پسند نہیں آیا. تو جانتا کتنی راتوں کی نیند اس کی گئی ہے. تجھے کیا لگتا ہے جب غریب کی بیٹی ہوتی ہے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے؟ خدا کی قسم کسی کو خبر ہو نہ ہو, مدینے والے مصطفیٰ کو خبر ہو جائے گا. جب غریب چیز کا کرتا ہے آقا کے دل پہ ساری باتیں گزرا کرتی ہیں. گنبد خزاں سے آواز آتی ہے, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم ابھی, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تجھے کیا لگتا ہے تو تو بستر پہ آ کے لیٹ گیا, اس کے نیچے اخبار میں لکھا تھا بچے نے اسی لیے آتم ہتیا کرنے کی کوشش کی کہ گھر والوں نے 3 دن کے بعد کہا کہ تمہاری بیٹی ہمیں پسند نہیں آئی. پوچھا گھر والوں نے میری بیٹی میں کمی کیا تھی؟ تو ساس نے جواب دیا کہ جب تمہاری بیٹی چائے لے کر کے آئی تھی تو اس وقت اس نے کپ اٹھا کر کے میرے ہاتھ میں نہیں دیا تھا, مجھے تیرے سے اٹھانا پڑا تھا, اس لیے ہمیں رشتہ منظور نہیں ہے. وہ حیا کا خیال کر, اگر تو یہ چاہتا ہے تیری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے تو سو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے. اگر تو دوسرے کی بیٹی کو عزت دے گا اللہ تیری بیٹی کی عزت کو انتظامات فرما ڈالے. کون سا ستم ہم نے نہ کیا سوال؟ جب غریب کی بیٹی کو 10 بار ٹھکرایا گیا, اس نے کہا کہ اپنی پسند سے کسی کے گھر چلے جاؤ. پھر اس نے غیر مسلم لڑکے کہا تھاما, اور تو ڈنڈے لے کے گھوم رہا ہے چوراہے پہ, روک لے گا تو؟ اگر روک سکتا ہوں کتوں کو روک جس کی وجہ سے غریب پھانسی لگا دے. سبحان اللہ, روک سکتا ہوں کتوں کو روک جن کے بیٹے چلان ہوتے ہوئے دولت کے خواب دیکھنے لگتے. بات کڑوی ہے لیکن سچی کہنے لگا. سنیں, ہم نے 22 سال تک صوفہ اس لیے نہیں خریدا کہ بیٹے کے جہیز میں ملنے والا. 20 سال تک چارپائی پہ رہتے گزاری, پٹیاں ٹوٹتی رہی, باندھتے رہے. کیوں نہیں خریدا بیٹھ؟ بہو لے کے آئے, محلے بھر میں پانی ٹھنڈا مانگتا رہا, فریج نہیں خریدے. 20 سال تک بھکاری بنا رہا, کیوں نہیں خریدا؟ بہو لے کے آئے. یہ بتا, وہ جس کا انتظار کر کے بیٹھا ہے تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا؟ شریعت کا حق ہے کوئی؟ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کسی کی بیٹی کی خیریت دے, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود. اس لیے خدا کے واسطے نکاح کو آسان کرو, نکاح آسان کرو, خود بخود بیٹیاں اپنی حد میں آ جائیں. اگر ہم نے نکاح آسان کر دی تو پھر بیٹیاں ہماری اپنے غلط قدم پر اٹھائیں. لیکن جہاں 4 بیٹے ہوئے واپسی نہ چھوڑا کر کے بیٹھا, حساب لگائے بیٹھا 4 بچے 20 لاکھ. ہاں, یہ بھی ٹھلا پوری زندگی کما نہ سکا, اور ایک غریب کی دولت پہ دام ڈالے بیٹھا. ان سے پوچھو علماء بیٹھے, عربی میں برات کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں, اس لیے کہ اسلام میں برات کا تصور ہی نہیں. جو چاہتے ہیں نا 600 لوگ لے کے بڑے شرافت سے کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے, بس برات کا خیال رکھ لیں. ہاں, کیا چاہیے کہ کسی کے منہ کو رکھ کر سائز بڑا نہ ہو, برات کا بس کچھ نہیں مٹن بنا دینا, عزت رہ جائے 4 لوگوں میں. تو
تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے کیا لگتا ہے دوسرے کے گھر پہ جا کے کھلائے گا تو تیری عزت بنے گی؟ اگر دل اوقات کھلانے کی تھی اور تجھے عزت ہی دکھانی تھی، بیٹے کے ولیمے میں کھلا کے دکھا۔ تو 600 لوگ تھالی بھر کے لے کے چلا گیا غریب کے دسترخوان پہ، تو مجھے بتا تو سکی اس نے بیٹی کو کس مصیبت سے پالا؟ اس کے بعد تیرے منہ مانگا جہیز کا انتظام کیا، پھر تو 600 بھوکے لوگ لے کے اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو جانتا ہے اس باپ نے کہاں سے انتظام کھانے کا کیا ہوگا؟ چارگی کی گاڑیاں بھر بھر کے براتوں کی لے کے اور رومال ڈالے کھڑا ہے بیچ میں، کہتا ہے یہ برات میرے بیٹے کی جا رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو کتنا بڑا زمیندار تھا، میں اس دن مانتا کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑتا، 40 سے 60 لوگوں کو جاتا لے کے جاتا، غریب کے گھر بیٹھتا، شرافت سے نکاح کرتا، خالی ہاتھ بیٹی کو لے کے آتا۔ میں نہیں جانتا کہ سماج کا کہتا ہے اگر تیری وجہ سے کسی غریب کا خرابات ہو جاتا تو کوئی دعا کرتا نہ کرتا، تم بندے اللہ سے مدینے والا مصطفیٰ دعا دینے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان بنات۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے ختم کرو یہ براتوں کے ناٹک، پیٹ ہی بھروانا اپنے گھر ولیمے میں بھروا۔ اپنے گھر جب ولیمہ ہوتا نا حضرت، ایک ایک آدمی کا آگے جھانکتا ہے، تو نے پوٹی تو نہیں ڈالی ہے نیچے؟ ہاں وہ کہہ رہا کھڑے کے تھوڑا تھوڑا نکالنا، نقصان نہ ہو۔ اور جب وہاں گیا تھا اللہ اکبر، پھر کیا کہا کہاں ڈونگا خالی ہے، کہاں لے کے کیوں نہیں آتے؟ بھرے بھرائے ڈونگے پلٹوائے جاتے ہیں، آدھا پھینکا جاتا آدھا کھایا جاتا ہے۔ تم سے گزارش کروں گا برات میں جانے والوں، پہلی بات تو پوری کوشش کرنا کہ برات میں نہ جا سکو، اور اگر جانا بھی پڑ جائے تو آدھا کھانا کھا کے اپنے گھر سے جایا کرو۔ یہ سوچ کے جانا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کا سوال ہے، باپ کے سفید والوں کا سوال ہے، کسی کی پگڑی کا سوال ہے، یہ سوچ کے گھر سے جایا کرو۔ ہمارے سماج کا عالم کتنا بگڑ چکا ہے، دعوت ایک کی ہوتی ہے، 3 کو موٹر سائیکل پہ لاد کے لے کے جا رہا ہے۔ مجھے پتا تو سہی اگر کسی بندے نے 100 لوگوں کو کھانے کا انتظام کیا اور ہر ایک کے ساتھ 1-2 چلے گئے، 150 لوگ ہو گئے، غریب باپ اپنی بیٹی کی برات میں اگر 3 لوگوں کو کھانا نہ کھلا سکا تو اس نے باقی لوگوں کو جو کھلایا ہے اس پہ بھی پانی پڑ جایا کرتا ہے۔ خدا کے واسطے ایک باپ کی عزت بچانے کے لیے آدھی روٹی اپنے گھر سے کھا کے چلا جا، اور جب وہاں جا کر کے بیٹھے تھوڑی روٹی کھا۔ اگر تجھ سے کوئی لڑکی کی طرف سے یہ پوچھے بھائی کتنا کم کیوں کھایا ہے، مسکرا کے کہتے بہت کھایا ہے۔ اگر پوچھا جائے کھانا کیسا تھا تو کچھ بے عیب کچھ عیب دار لوگوں کی طرح منہ میں تیلی ڈال کے مت کہنا کہ کھانا تو ٹھیک تھا لیکن نمک کم تھا، کھانا تو ٹھیک تھا مرچ زیادہ تھی، کھانا تو کم تھا لیکن کچال آ رہی تھی، کھانا تو کم تھا لیکن تیل کم تھا۔ یہ مت کہنا تجھے نہیں پتا ہے قریب میں انتظام کیسے کیا ہے، اور کتنی مشکل سے قریب بیٹی کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اور جب تک کھانا چلتا ہے تو نے نہیں جانا قریب کے دل پہ کیا گزرا کرتی ہے۔ وہ برات کے دائیں بائیں گھومتا ہے، بار بار کہتا ہے کوئی کمی ہو تو معاف کر دیا جائے، کوئی کمی ہو تو معاف کر دیا جائے۔ برات سے یہ کہہ رہا ہے، دل میں کہتا ہے اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا، میرے مالک میری آپ کو بچا لینا، میرے مالک میری آپ کو بچا لینا۔ اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پیارے، اگر کسی غریب کے کھانے میں کوئی کمی بھی ہو تو جان بوجھ کے اس کا اقرار نہ کرنا۔ اگر پوچھا جائے کیسا تھا، نمک کم ہو تب بھی صحیح بتانا، نمک زیادہ ہو تب بھی صحیح بتانا۔ میں نہیں جانتا کہ جب تم صحیح غلط کھانے کو صحیح بتائے گا تو تیرے دل پہ کیا گزرے گی، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تم نے غلط کھانے کو صحیح بتا دیا تو غریب راضی ہو جائے گا، اگر غریب راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ بدلو طریقے، دعوت جتنے کی ہو اتنے کھائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کے ساتھ ایک ٹن کے نہ جائے۔ بیٹی کا معاملہ ہو تو آدھی روٹی کل کھا کے جائے تاکہ کسی غریب کی پگڑی نہ اچھل جائے۔ یہ ضروری بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا۔ اگر یہ سوچ کے آئے ہو کہ وہ ریجن پر بانٹ کے جائے گا مراد آباد کا ہے، سعد الفاضل کے شہر کا، تو سننا جنت میری نہ میرے باپ کی ہے، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہے، اور جنت وہ دے گا جس سے مصطفیٰ دلوائے گا۔ یہ خیال ہے، مگر سنیں پہلے مصطفیٰ کی ہو جائے، کہاں کھولیں گے یسوع یا اللہ کچھ ہوگا، بات کہاں بھی کہاں نکلیں گے۔ بس کوشش کریں گے کسی کی بیٹی کے لیے بوجھ، پھر بولیں بوجھ۔ کچھ نوجوان بھی سوچ رہے مولوی ہماری نقصان کرانے آئے ہیں،
یہ علماء بیٹھے ہیں، خدا کی قسم بڑا ذمہ دار ممبر ہے، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں ممبر شریف پہ، اللہ ان علم والوں کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے۔ پوچھو ان علماء سے جو کسی لڑکی سے اس لیے نکاح کرے گا کہ اس کی وجہ سے وہ امیر بنے، تو حضور فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اسے بھکاری نہیں بنا دے۔ اور جو اس نیت سے نکاح کرے گا کسی سے کہ اس سے نکاح کرنے میں گاؤں میں ویلیو بڑھے گی، فلاں کا دماد ہے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی بیٹے جب تک اللہ ذلیل نہیں کرے گا۔ ہاں، اور اگر صرف حسن کی بنیاد پر نکاح کرو گے تو فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اگر نکاح کرنا ہے تو دینداری کی بنیاد پر دینداری کی بنیاد۔ ایک بات یاد آ گئی، کہہ دو نوجوانوں، کہہ دیجیے، برا تو نہیں لگے گا؟ نہیں برا تو نہیں لگے گا؟ ہاں، اگر برا نہیں لگے گا تو بس تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر کبھی ڈال دوں گا، پھر تو میں نکل ہی جاؤں گا، مگر ضروری بات ہے، اس لیے بتانا چاہتا ہوں نکاح کے فیصلے نہ